چاہیے کہ یہ ایچ پی وی وائرس سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ یعنی پیپلوما وائرس ہوتا ہے جو کاز کرتا ہے وہ جینیٹل وارڈز، جو سروائکل کینسر، تھروٹ کینسر اور جینیٹل کینسرز۔ پروردگار نے بہت ساری بیماریاں دی اور ہر بیماری کا علاج اس نے دیا ہے، اور اگر ہم احتیاط کریں تو اس کے اوپر ہر بیماری کا سے جو ہے نا بچا جا سکتا ہے، اور احتیاط کرنے پر جو ہے ہم اس بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے ورچوئل میڈیکل اوپینین کی کوشش ہے کہ ہم آپ کو ایسے ویڈیوز، ایسے میسیجز دے سکیں جس سے جو ہے وہ آپ بیماریوں سے بچ بھی سکیں اور ان سے دور رہ سکیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر ظفر احمد کو، جو کہ مشہور ڈرماٹولوجسٹ ہیں، کرافٹن مین کی پریکٹس ہے اور بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، تھینکس فار ورچوئل میڈیکل اوپینین، جنہوں نے مجھے ایچ پی وی پہ بولنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ ایچ پی وی وائرس سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ السلام علیکم۔ ایچ پی وی وائرس یعنی کہ ہیومن پیپلوما وائرس، جس سے جینیٹل وارڈز، سروائکل کینسر، تھروٹ کینسر، اینل کینسر اور ادر جینیٹل کینسر ہوتے ہیں۔ اور جو سروائکل کینسر کا مطلب یہ ہے کہ سروکس کا کینسر، یعنی کہ دی پارٹ آف یوٹرس، یعنی کہ بچے دانی کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ویجائنا سے ہوتا ہے، اس کا کینسر۔ کون سے ویریئنٹ سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے؟ اصل میں ہیومن پیپلوما وائرس یعنی ایچ پی وی کے وائرس کی تقریباً 200 اقسام آل اوور دا ورلڈ پائی جاتی ہیں، جن میں سے جو ٹائپ 3، 11، 16، 18 وہ ٹائپس ہیں جن سے بہت زیادہ سروائکل کینسر، جیسے سروائکل یعنی یوٹرس کے لوور پورشن، سرویکس کا کینسر پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ مگر پاکستان میں جو ویریئنٹ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے وہ ہے ٹائپ 16۔ کیا ایچ پی وی وائرس سے فقط خواتین متاثر ہوتی ہیں؟ بالکل درست فرمایا۔ یہ ہیومن پیپلوما وائرس یعنی ایچ پی وی سے نہ صرف مرد بلکہ عورتیں دونوں اسے متاثر ہو سکتی ہیں، اور دونوں ایکولی متاثر ہو سکتی ہیں، اور مردوں میں بھی ویسا ہی کینسر پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے جینیٹل آرگنز کا، جیسا کہ خواتین میں ہوتا ہے۔ مگر پاکستان میں تو چونکہ جو ابھی ویکسینیشن اسٹارٹ کی گئی ہے، جو 25 سپٹمبر سے کی گئی آل اوور دا پاکستان، جس میں ٹارگیٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ 13 ملین گرلز کو، جو 9 سے 14 سال کے لیے انہوں نے رکھی ہیں، مگر لڑکوں کے لیے نہیں رکھی گئی، مگر آل اوور دا ورلڈ یہ اسی ایج گروپ میں لڑکوں کو بھی یہ ویکسینیشن کی جاتی ہیں، مگر پاکستان میں فی الحال انہوں نے لڑکیوں کے لیے اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ کس عمر کی خواتین زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے؟ کے لیے کوئی خاص عمر کا لمٹ نہیں ہے، مگر اکثر جو دیکھا گیا آل اوور دا ورلڈ وہ دیکھی گئی ہے کہ 14 سال سے لے کر 49 ایئرس تک، مگر کسی بھی عمر میں پائی جاتی ہے، چونکہ اسی لیے پاکستان میں انہوں نے اس سے پہلے 9 سے 14 سال تک ویکسینیشن کا آغاز کر دیا تاکہ اس وائرس کا کینسر کا خاتمہ ہو سکے، اور پاکستان کا ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک یہ سروائکل کینسر کا خاتمہ پاکستان سے ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اس کی وجوہات کیا، کس طرح سے جو ہے نا یہ وائرس لگتا ہے؟ کیا کسی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہے یا دوسرے طریقے سے؟ دیکھیں، اس وائرس کی تو جو ہے لگنے کی چانسز جو ہیں اس کے مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مطلب سیکشولی کانٹیکٹ اگر کسی بھی مرد یا عورت میں ہے تو اس سے لگ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہے اس کی جو اصل وجہ یہی ہے کہ اگر کسی کو ہے تو اسے لگ سکتا ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ اچھا، اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے؟ آف کورس اس سے بھی لگ سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ چانسز ہیں لگنے کے، اور مگر مردوں میں بھی اسی طرح، لڑکوں میں بھی اسی طرح اس کی جینیٹل کینسر کے چانسز ہوتے ہیں، مگر مردوں میں اگر خاص طور پہ ان مردوں میں لگ سکتا ہے جن کو آلریڈی مردوں میں ایچ پی وی ہو، اور وہ اگر مرد جو ہے ہومو سیکشولیٹی کی طرف ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے،
اور عورتوں میں بھی اگر جو ہے اگر مرد میں ہے تو ان خواتین میں لگ سکتا ہے۔ HPV وائرس کی علامات کیا ہے؟ اس کی علامات جو ہیں مختلف ہیں، جو ہیں اس میں جو ہے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ان کو وارڈس ہوں گے، جینیٹل وارڈس ہوں گے، اور ان کو ایب نارمل پین ہوگا، اور انویول ڈسچارج بھی اس سے سرویکس سے یوٹرس سے ہوگی۔ تو یہ ایک وجوہات ہیں جن کی علامات ہیں۔ سم ٹائم بالکل کوئی چیزیں ان میں فیمیل میں کوئی چیزیں ایسمپٹومیٹک یعنی کوئی علامات نہیں ہوتی بعض دفعہ۔ HPV کی تشخیص کیسے ممکن ہے؟ سمپل اس کی تشخیص اس طرح ممکن ہے کہ ان کا پیپ سمیئر کیا جائے، پیپ سمیئر اور ان کی HPV کا DNA اور بایوپسی۔ پیپ سمیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خواتین پیپ سمیئر اگر ایب نارمل ہو تو اس کی سرویکس یعنی یوٹرس کا جو اندر سے اس کے ایب نارمل سیلز ہوں گے تو جس سے اور پری کینسرس چانسز کی خطرہ ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ ان کی پیپ سمیئر، جو HPV کا DNA اور بایوپسی سے ممکن ہے تشخیص ہونا۔ اگر جیسے سروائیکل کینسر ہوتا ہے تو کیا اس کے لیے آنکولوجسٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا یا آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں یعنی ڈرماٹولوجسٹ سے؟ یہ تو دیکھیں تو مطلب کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، تو اس سے پہلے تو یہ ان کا پہلے تشخیص ہو جائے کہ ویدر شی ہیز کینسر اور ناٹ۔ اگر ہے تو پھر یہ آنکولوجسٹ سے، ڈرماٹولوجسٹ سے، گائناکولوجسٹ سے، ان ساری ڈاکٹر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، پھر اکارڈنگ ٹو اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ مگر سب سے بہتر یہ کہ پری کینسرس یعنی وقت سے پہلے بچوں کو ویکسینیشن لگائی جا سکیں تاکہ ہم یہاں تک جائیں نہ۔ پریونشن کے لیے HPV کی پریونشن کے لیے، روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہ سیف سیکس یعنی کہ آپ اپنی ہم شریک حیات کے علاوہ کہیں نہ جائیں، ملٹیپل پارٹنرز نہ ہوں، اور پریونشن یعنی کانڈومز کا یوز کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سروائیکل کینسر اور جینیٹل وارڈس اور ان چیزوں سے بچاتی ہے۔ اور جو پاکستان میں جو اس کی ویکسینیشن جو ابھی جو آغاز کیا گیا اس میں دو قسم کی ویکسینیشن ہیں، ایک ہے گریڈیسس ویکسین، دوسری ہے سرویکس کینسر۔ یہ دونوں ویکسینیشن پاکستان میں اویلیبل ہیں فری آف کاسٹ۔ جو سرویکسل جو ویکسین ہے وہ ٹائپ 3، 11، 16 اور 18 کو کر رہی ہے، اور جبکہ جارڈیسس ہے وہ کر رہی ہے 16 اور 18 جو ٹائپس ہیں ویریئنٹس ہیں ان کے لیے کر رہی ہے۔ اور پاکستان میں دونوں کی ایفیکیسی ویسی ہے کیونکہ پاکستان میں ٹائپ 16 جو ویریئنٹ ہے HPV کا وہ زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے دونوں ویکسین ویسی مؤثر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جینیٹل وارڈس اگر کسی پیشنٹ کو ہو جاتا ہے تو اس کی کیا علامات ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں ایک خاص قسم کے جینیٹل وارڈس جو ہوتا ہے وہ بھی سیکشولی کانٹیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص قسم کے اراؤنڈ دی جینیٹل ایریا، ویجینا، مے بی انسائڈ، وہاں پہ ایک خاص قسم کی ٹیولی فلاور، یہ رف قسم کے ایک جو ابھار اس پہ نظر آئے گا، جو وہ اس کے خارج کرنے سے یا اس کو ملنے سے یا وہاں پہ شیو کرنے سے وہ آل اوور دا اور جگہ پہ پھیل سکتا ہے۔ اگر ایک میل یا فیمیل کو ہے، اگر وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی لگ سکتا ہے۔ ہاں، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر کسی کو ویکسینیشن کروانی ہو، اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو وہ ویکسین کروانے سے ویکسینیشن بھی کروانی جائے اور ساتھ ساتھ میں جو وارڈس ہیں اس کو بھی نکلوا جائے، اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہوگی، دونوں چیزیں ہوں گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو پاکستان نے جو اسٹارٹ کیا ہے 9 سال سے لے کے 14 ایئرس تک، تاکہ پہلے سے اس کا تدارک کیا جائے تاکہ وہ بیماری میل اور فیمیل میں پہنچے ہی نہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر جیسے کسی کو آپ نے جیسا بھی ذکر کرا کہ جینیٹل وارڈس اگر کسی کو ہو جائے تو پھر کیا اس کا ویکسین کروانے کا فائدہ ہے؟ بالکل فائدہ ہے، اس کو دوسرے ویریئنٹس نہیں لگیں گے، اور جو وارڈس ہیں ان کو بصورت اس کا علاج ضروری ہے، وہ نکلوانا ہے، اور مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے۔ تو یہ وارڈز جو نکلتے ہیں وہ کیا سرجری کے ذریعے نکلتے ہیں یا اس کا میڈیکیشن کے ذریعے اس کی ٹریٹمنٹ ہے؟ جی دیکھیں، اس کی ٹریٹمنٹ اس طرح ہے کہ وہ اس کی الیکٹرک کارٹری سے بھی نکلتے ہیں، کچھ اس قسم کے سیرم سلوشنز ہوتے ہیں وہ لگانے سے بھی ختم ہوتے ہیں، مگر وہ پہلے وہ ڈاکٹر جو ڈرماٹولوجسٹ ہے اسکن اسپیشلسٹ وہ تشخیص کرے گا کہ یہ کس ایریے میں کیسے ہیں، تو اس کو آئیدر الیکٹرک کارٹری سے نکالا جائے یا کچھ سیرمز یا کچھ اس طرح کے لگا کے اسے ختم کیا جائے، تو بصورت اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے، ورنہ وہ پھر پھیلیں گے۔ ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟
آف کورس اگر اس کو ہیں تو اس کو تبھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کو مزید پھیلنے سے روکا جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہو کے اس کو ختم کیا جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور اگر آخر میں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی تھوڑا سا میسج دے دیں تاکہ جو ہے نوجوان اس سے بچ سکیں, خواتین مرد حضرات اس سے بچ سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی, میرا میسیج یہ ہے کہ ہم سب پاکستانیوں کو اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے 14 سال سے لے کے 15 سال تک ان کو یہ ویکسینیشن کروانی چاہیے تاکہ مستقبل میں ہمارے بچوں کو کسی کینسر کا, کسی جینیٹل سیکشول بیماری کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے اور بچے تمام زندگی صحت مند گزاریں. اور ہم سب کا فرض ہے کہ یہ ویکسینیشن خود بھی اپنے بچوں کو کروائیں اور سب کو اس کی تلقین بھی کریں, جس سے پاکستان آگے بڑھے گا. السلام علیکم. Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.